السلام علیکم جینٹلمین، آج ہم بات کریں گے پاکستان ایئر فورس کی ایک برانچ یعنی میٹرولوجی کے بارے میں۔ میٹرولوجی برانچ ایک شارٹ سروس کمیشن ہوتا ہے جو کہ ہر سال پاکستان میں سال میں 2 مرتبہ اناؤنس کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی ایئر فورس کی جابس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو اس میں شارٹ سروس کمیشن کی بھی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے جو کہ فیبرری اور اگست کے مہینے میں ہوتی ہے، تو تب میٹرولوجی برانچ کے جابس کی اناؤنسمنٹ بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کی بات کریں تو اس کے لیے آپ کا نیشنلٹی پاکستانی ہونا لازمی ہے۔ اگر کوئی ڈوئل نیشنلٹی کا مالک ہے تو اس کو فورن نیشنلٹی سرنڈر کرنی پڑے گی، اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اس میں صرف میل کینڈیڈیٹس ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ فیمیل کینڈیڈیٹس میٹرولوجی برانچ کی شارٹ سروس کمیشن میں اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کی اگر عمر کی حد کی بات کریں تو 18 to 30 ایئرس تک ہوتی ہے، اور ہائٹ 163 سینٹی میٹر ہوتی ہے، اور میریٹل سٹیٹس میں میریڈ یا سنگل دونوں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کوالیفیکیشن کی بات کریں تو آپ کا MSc ہونی چاہیے جو کہ فزکس یا میتھ یا میٹرولوجی برانچ میں ہونی چاہیے۔ آپ اگر ان ایلیجیبلٹی کرائٹیریاز پر پورا اترتے ہیں تو آپ پاکستان ایئر فورس میں شارٹ سروس کمیشن کے لیے میٹرولوجی برانچ میں ایلیجیبل ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم ان ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کی بات کریں تو اگر آپ 2 مرتبہ ISSB سے یا GHQ سے جنرل ہیڈ کوارٹر سے آپ ناٹ ریکمینڈ ہیں تو آپ اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میڈیکلی انفٹ ہیں یا کسی بھی CMH یا اپیل میڈیکل بورڈ کی طرف سے آپ کو میڈیکلی انفٹ قرار دے دیا گیا ہے تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ کنوکٹڈ بائی لا ہیں تو بھی آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کسی گورنمنٹ سروس یا کسی بھی اکیڈمی سے آپ کو ڈسپلنری ایکشن کی وجہ سے ڈسمس کیا گیا ہے تو بھی آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم دیکھیں کہ میٹرولوجی برانچ کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائر ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آپ کا کمپیوٹر CNIC، آپ کا فادر مدر کا CNIC FSC مارک شیٹ، اور اس کے علاوہ FSC سند۔ اس کے علاوہ آپ کو پاسپورٹ سائز فوٹوگراف اور آپ کی BS اور MS کی اوریجنل سند، اور اس کے ساتھ آپ کو مارک شیٹ لازمی ہوتی ہے۔ تو جیسے کہ ہر ٹیسٹ کی ایک ٹیسٹ فیس ہوتی ہے جو کہ موسٹلی 200 to 300 ہوتی ہے، تو وہ بھی آپ نے پے کرنی ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کے سلیکشن پروسیجر کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے آپ کو ایک آن لائن اپلائی کرنا ہوتا ہے جو کہ PAF.gov.pk کی آفیشیل ویب سائٹ پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا انٹرنس ٹیسٹ کی ڈیٹ آئے گی۔ جیسے ہی ڈیٹ آئے گی آپ نے اس ٹیسٹ والے دن کسی بھی سلیکشن سینٹر جانا ہے، وہاں سے اپنا انٹری ٹیسٹ دینا ہے۔ اس میں وربل، نان وربل، فزکس اور میتھ کے کوسچنس ہوں گے۔ اس کے بعد آپ کا انیشیل میڈیکل وہیں لیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کا انیشیل انٹرویو ہوگا۔ اس کے بعد فرسٹ میرٹ لسٹ لگے گی۔ اگر آپ اس میں کوالیفائی کر جاتے ہیں تو آپ کا ISSB ہوگا جو کہ عموماً ISSB فارم کے 35 یا 40 دن بعد ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا فائنل میڈیکل ہوگا، جس کے بعد آپ کی فائنل میرٹ لسٹ GHQ کے مطابق لگائی جائے گی۔ اگر ہم میٹرولوجی برانچ کی ٹریننگ کی بات کریں تو اس کی ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ آلموسٹ 1 ایئر کی ہوتی ہے جو کہ رسالپور میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو فلائنگ آفیسر کا رینک دیا جاتا ہے۔ Any question that you have related to metrology branch, then you can ask in comment section. Thank you so much.